السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس تاریخی عنوان جنگ بدر پر ہمارے اور آپ کے بیچ میں مہمان مقرر جناب اسلام مجاہد صاحب پروفیسر عثمانیہ یونیورسٹی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ مخاطب کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وقائد المجاہدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ساری حمد و ستائش و ساری کبریائی اور ساری بزرگی اس خالق و کون و مکان کے لیے سزاوار ہے جو اس کائنات کا مالک الملک ہے، جس کے ہی ہاتھوں میں اقتدار کا دینا اور لینا ہے۔ وہی طاقت کمزوروں کو بالادستی عطا کرتی ہے ظالموں اور قاہروں پر۔ درود و سلام و تمام انبیاء اور مرسلین اور بالخصوص خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل پر، کہ جنہوں نے ابتلا اور آزمائش کی ہر منزل سے گزر کر قافل انسانیت کو صراط مستقیم پر گامزن فرمایا۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ قابل احترام ذمہ داران کمیٹی جامع مسجد گدابیگ، بزرگان ملت کے گیسو سنوارنے والے میرے پرعزم نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کا نصف حصہ مکمل ہو چکا ہے، آج 15 رمضان ہے۔ مزید 15 یا 14 روزے ہم رکھیں گے اور اس کے بعد ساری امت مسلمہ عید کی خوشیاں منائیں گی۔ یہ ماہ مبارک جو اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو انعام فرمایا ہے، اس کو جو بزرگی عطا کی گئی، اس کی جو عظمت ہے وہ مختلف حیثیتوں سے ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح دیگر امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ تو روزوں کی فرضیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو سال کے تمام مہینوں پر بزرگی عطا فرمائی، اس کو فضیلت والا مہینہ قرار دیا۔ اس کے پہلے دن 10 دن کو رحمت کا، اور دوسرے دہے کو مغفرت کا، اور تیسرے دہے کو جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ بنایا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں امت کے وہ افراد کہ جنہوں نے رمضان کے تقاضوں کے مطابق روزے رکھے اور اپنے لیے رحمت اور مغفرت کا سامان کر لیا۔ دوسری فضیلت اس ماہ مبارک کی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کے اندر اس آخری صحیفے کو نازل فرمایا جو ساری انسانیت کے نسخے کیمیا ثابت ہوا۔ اب اس کے بعد انسان کو کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہا گیا کہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے اور حق و باطل کے درمیان میں تمیز کر دینے والا پیرامیٹر ہے۔ یہ دو حیثیتوں کے تعلق سے ہم ہر رمضان میں سنتے ہیں، ہمارے واعظین، ہمارے مقررین رمضان کی روزوں کی فضیلت
اور رمضان کے روزوں کے ذریعے انسان کے اندر تقوی کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کی تفصیلات بیان کی جاتی ہے، قرآن کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے، قرآن کو پڑھا جاتا ہے، قرآن کو سنا جاتا ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس ماہ مبارک کے اندر۔ لیکن تیسرا فیکٹر جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، وہ فیکٹر اور وہ پہلو یہ ہے کہ رمضان ہمارے اندر استقامت کی کیفیت پیدا کرتا ہے، ایمان پر ثابت قدم رہنے کی ہم کو تلقین عطا فرماتا ہے۔ وہ فوجی کس کام کا جو سال بھر تو حکومت کے خزانے سے ہر چیز کھا لے، لیکن جب جا کر دشمن پر حملہ کرنا ہے تو وہ گھر میں بیٹھ جائے، تو ایسی فوجی کو نہ کسی ملک کو ضرورت ہوتی ہے نہ کسی معاشرے کو ضرورت ہوتی ہے۔ اگر رمضان کا یہ مبارک مہینہ میرے اور اندر آپ کے اندر تزکیے کی کیفیت پیدا کرتا ہے، میرے اندر آپ کے اندر تقوی کی کیفیت پیدا کرتا ہے، میں اور آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن اس کا عمل کہاں پر ہوگا؟ جب تک کہ میدان عمل میں اس کا ثبوت نہ ملے اس وقت تک اس کے تقاضوں کی تکمیل نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے یاد رکھ لیجئے کہ رمضان کا مہینہ ماہ صبر بھی ہے، کہ صبر اس کے اندر ہے، مواسات اس کے اندر ہے، خیر خواہی اس کے اندر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایمان پر ڈٹ جانے، ایمان پر جم جانے کا یہ پیغام یہ مہینہ ہم کو دیتا ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عملی مظاہر ہمارے سامنے رکھ دیے۔ کیا جتنے غزوات ہوئے ان میں سے بڑے غزوات ماہ رمضان میں ہوئے ہیں۔ بدر کا معرکہ رمضان میں ہوا، احد کی جنگ آپ جانتے ہیں رمضان میں ہوئی، خندق کا معرکہ رمضان میں پیش آیا، اور اسی طریقے سے تبوک سے واپسی رمضان میں ہوئی، اور پھر مکہ فتح ہوا تو وہ بھی رمضان میں ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے رمضان کے اس پورے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہم کو تربیت دیتا ہے، وہ تربیت اس لیے نہیں دیتا ہے کہ ہم جا کر گوشہ نشین ہو جائے، ہم جا کر دنیا سے دستکش ہو جائیں، بلکہ میدان عمل میں آئے اور باطل سے ٹکرانے کا، ظلم کے خلاف میں اٹھنے کا، اور جبر کے خلاف میں آواز اٹھانے کا، اور مظلوموں کا ساتھ دینے کا، اور دنیا کے اندر اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنے کا یہ مبارک مہینہ ہم کو اور آپ کو پیغام دیتا ہے۔ 1400 سال پہلے معرکہ بدر ہوا۔ معاف فرمائیے کہ بدر کا واقعہ 17 رمضان کو سن لینا ہی کافی نہیں ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی فلم کا کیریکٹر نہیں ہے کہ اس کو سن لیا جائے، واہ واہ کر لیا جائے اور گھروں میں جا کر سو جایا جائے، بلکہ بدر کا میسج کیا ہے، بدر کی روح کیا ہے، صحابہ کرام کا وہ کیسا ایمان تھا کہ جس لمحے وہ روزے میں بھی تھے، نمازیں بھی ادا کر رہے تھے، اور ساتھ میں تلوار بھی تھی، اور دشمن کو تہس نہس کرنے کا جذبہ بھی ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ آپ نے واعظین سے سنا، مقررین سے سنا، میں واقعے کی تفصیلات میں زیادہ نہیں جاؤں گا کیونکہ بہت ساری کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم سب پڑھے لکھے ہیں، باشعور ہیں، ہمارے بچے ڈاکٹر بن سکتے ہیں، ہمارے بچے انجینئر بن سکتے ہیں، ہمارے بچے وکیل اور جرنلسٹ بن سکتے ہیں، تو کیا وہ تاریخ اسلام کا مطالعہ نہیں کر سکتے؟ ان کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس لیے میں واقع بدر کی تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، آپ کتابیں پڑھیے، اصل اس کی روح کیا ہے، کس پس منظر میں، کس بیک گراؤنڈ میں یہ واقعہ رونما ہوا، یہ حق و باطل کا پہلا معرکہ پیش آیا، اور اس کے بطن سے کیا پیغام ہم کو ملتا ہے، کیا بصیرت ہم ان سے لے سکتے ہیں، کیا رہنمائی ان سے لے سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اس وحی کے نزول کے بعد تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے رسول گھر میں نہیں بیٹھے، مکے کے ایک ایک شخص کے پاس گئے اور کہا کہ اے شخص تو اس دین کو قبول کر لے، ایک اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لے، میری رسالت پر ایمان لا، تیرے لیے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے خزانے تیرے قدموں میں ڈال دے گا۔ کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے شخص کچھ نہیں، کہے اللہ ایک، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھے کامیابی کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں یہ مختصر کلمہ
مکے کے کفار جانتے تھے کہ اگرچہ کہ کلمہ مختصر ہے لیکن بڑا جامع ہے، بڑا اس سے ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہماری جو دادا گیری ہے سماج کے اندر وہ ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں عبداللہ کا بیٹا 13 سال تک مکے کے اندر یہ صدا لگاتا رہا کہ لوگوں ایک اللہ کو مانو۔ لوگوں نے انکار کیا، آپ کی تعلیمات کو جھٹلایا، آپ کے قتل کے درپے ہو گئے، آپ کو وطن سے نکالا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اونٹ کی اوجڑی آپ پر ڈال دی جاتی تھی، مکے میں آپ نکلتے تو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے، کہتے ارے آپ کیسے پیغمبر بن گئے، آپ کیسے رسول بنا دیے گئے، آپ تو ہماری طرح ہی کھاتے اور پیتے ہیں، ہماری طرح ہی تو آپ زندگی گزارتے ہیں، اللہ چاہتا تو کسی اور کو رسول بنا سکتا تھا، ارے آپ کو کیسا بنایا، ارے آپ تو بن باپ کے بیٹے ہیں، آپ کے باپ تو آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے گزر گئے، آپ کی ماں تو 6 مہینے بعد دنیا سے انتقال کر گئی، آپ کو نہ کوئی دولت مند ہے، آپ نہ کوئی جو ہے نہ کوئی ایسی چیز آپ کے پاس موجود ہے کہ جس پر آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کر لیں۔ آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول کے دل کی کیفیت کیا ہوگی اس وقت، لیکن اللہ کے رسول لوگوں کو بلاتا رہا کہ ایک اللہ کی طرف آؤ۔ 13 سال کا عرصہ گزر گیا، طائف کی گھاٹی میں بند کر دیے گئے، 3 سال تک قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ معراج کا مرحلہ آیا، اور معراج کے سفر کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری دی کہ اللہ کے رسول اب ہم آپ کو سربلند کرنا چاہتے ہیں، اب آپ کے لیے ناکامی نہیں، نامرادی نہیں، بلکہ آپ کے لیے اب یہاں سے کامیابیوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ چنانچہ کہا گیا کہ چھوڑیے مکے کی آبادی کو، نکل جائیے اس مقام سے، اب ان کا جو انجام ہوگا ہم دیکھ لیں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول اللہ کے حکم پر نکلے اور مدینہ تشریف لے گئے، جس کو ہم ہجرت النبی کہتے ہیں۔ ہجرت کر کے اللہ کے رسول چلے گئے، لیکن مکے والوں کی شرارتیں ختم نہیں ہوئی۔ مکے والوں نے دیکھا کہ یہ لوگ مدینے میں جا کر پھر وہی بات کر رہے ہیں مکے میں جو بات کی جاتی تھی۔ چنانچہ بڑے بڑے سرداروں نے خط لکھا مدینے کے بڑے لوگوں کو۔ اس خط کے الفاظ کیا تھے؟ اس خط کے الفاظ یہ تھے کہ جو لوگ مکے سے نکالے گئے اور تمہارے پاس آ کر پناہ لیے ہیں، اگر تم ان کو مدینے سے نہیں نکالو گے تو ہم تمہاری عورتوں کی عصمتیں لوٹ لیں گے، تمہاری عورتوں کو سامان نشاد بنائیں گے، تمہارے جوانوں کا قتل کریں گے، تمہاری آبادیوں کو تہس نہس کر دیں گے۔ جب یہ وارننگ آئی، اللہ کے رسول نے محسوس کیا کہ مکے کے وہ شرپسند لوگ جنہوں نے ہماری دعوت کو قبول نہیں کیا، اب اس دعوت حق کے نے روڑے اٹکانے کے لیے مدینے کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ اسی دوران آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر وہ آیات نازل ہوئی جو سورہ حج کی آیات ہیں، اور سورہ حج کی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ اللہ تعالیٰ کہا کہ اے رسول، آپ کو مکے میں ہم نے کہا تھا کہ اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو، آپ کسی سے کوئی مقابلہ مت کرو، آپ جو ہے نا یہاں پر کوئی بحث و تکرار مت کرو، لیکن اب اہل ایمان کو اجازت دے دی گئی۔ کس بات کی اجازت دے دی گئی؟ ان لوگوں کے خلاف تلوار اٹھانے کی جنہوں نے ان کو ان کی بستیوں سے نکالا تھا۔ اس آیت کے نزول کے بعد اللہ کے رسول نے محسوس کیا کہ اب خاموش بیٹھنا نہیں ہے، اب دشمن کی ہر سازش کا جواب دینا ہے، دشمن کے ہر حملے کا مقابلہ کرنا ہے۔ چنانچہ مکے سے وارننگ پر وارننگ آ رہی ہے، مدینے والوں پر دباؤ پڑتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے حالات کے اندر 2 ہجری آ جاتی ہے، اور 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے ہیں۔ روزوں کی جو فرضیت کا سال ہے، اسی سال معرکہ بدر ہوتا ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ مسلمانوں کو ایک طرف تو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، اور دوسری طرف یہ جو سورہ حج کی آیات آ گئی، اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ اکرام کو عسکری طور پر مضبوط کرنے اور دشمن پر اپنے رعب اور دبدبے کو باقی رکھنے کے لیے، اور ان کو بتانے کے لیے کہ مکے میں جس کو تم نے کمزور سمجھا تھا اور کمزور کر کے رکھ دیا تھا، آج وہ بات نہیں ہے۔ مدینے میں آ کر ہم پوری طریقے سے اپنے ایمان پر جم گئے ہیں اور ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ اس دوران کے اندر
اللہ کے رسول کو اطلاع ملتی ہے کہ مکے سے قافلہ نکلا ہے، ملک شام کی طرف جا رہا ہے، تجارت کے غرض سے جا رہا ہے۔ آپ نے دو صحابہ کو کہا کہ جاؤ تحقیق کرو کہ آخر یہ مرحلہ کیا ہے، یہ قافلے والوں کی نیت کیا ہے۔ بہرحال وہ لوگ جاتے ہیں، وہ تفصیلات جو میں یہاں پر نہیں پیش کروں گا، کتابوں میں موجود ہے، آپ پڑھیے۔ تو بہرحال آ کر اطلاع دیتے ہیں کہ ایسا قافلہ گیا ہے، اور اس کے بعد جب یہ معلوم ہوا کہ قافلہ واپس ہو رہا ہے تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ ان پر اپنا رعب جمانے کے لیے، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو تمہاری شرارتیں ہیں یہ جو ہے نا تمہارے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، تمہارے لیے بھی جو ہے نا خطرناک بن سکتی ہے، آپ نے کہا کہ چلو دیکھیں گے کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ پھر تحقیق کی گئی تو معلوم یہ ہوا کہ ملک شام سے 1000 اونٹوں پر زر و جواہرات لے کر اور بہت کچھ مال و متاع لے کر ایک قافلہ واپس ہو رہا ہے، اور اس قافلے کو مدینے کی سرحد سے گزرنا تھا۔ اور لازمی چیز ہے کہ مدینے والوں کو انہوں نے وارننگ دے دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے تعلق سے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو روکنے کی کوشش کی جائے، لیکن مرحلہ ایسا ہوا کہ ابو سفیان کو اطلاع مل گئی، اور ابو سفیان نے کہا کہ ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہے نا راستے بدلتے ہوئے اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ چنانچہ وہ قافلہ جو ملک شام سے نکلا تھا راستے بدلتے بدلتے بہرحال مکے کو پہنچ گیا۔ کوئی قتل و غارت گری نہیں ہوئی، کسی جگہ پر روکا نہیں گیا، لیکن جو اسلام دشمن طاقتیں تھیں، جو باطل طاقتیں تھیں، جس کا سرغنہ ابو جہل اور ابو لہب اور ادبا وغیرہ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، کل تک جو زیر دست تھے، کل تک جن کی آواز مکے میں نہیں تھی، انہوں نے چیلنج کیسے کیا ہم کو، کیسے ہمارے قافلے کو روکنے کی بات کی، ہم اس کا مقابلہ کریں گے، ہم اس کا جواب دیں گے۔ مکے کے چند سمجھدار لوگوں نے کہا کہ ابو جہل عقل کے ناخن لے، ہوش کے ناخن لے کہ کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، کیوں جنگ و جدال مچانا چاہتا ہے۔ لیکن ان کو معلوم ہو گیا تھا یہ جو دعوت جس کو ہم نے دبایا، جس کو ہم نے کچل دیا تھا مکے کے اندر، وہ مدینے میں طاقتور ہو گئی ہے اور کل ہمارے لیے چیلنج بن سکتی ہے، لہذا اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ پورے مکے میں منادی کر دی گئی، ہر گھر سے نکلنا ہے اور مدینے کے پر حملہ کرنا ہے، مدینے والوں سے انتقام لینا ہے۔ ہر گھر سے قسم لی گئی، کہا گیا کہ سب کو نکلنا پڑے گا۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں جب اللہ کے رسول کو اس کی اطلاع ملی کہ یہ ان کے ارادے ہیں اور اس طریقے سے یہ ایک پرامن آبادی میں ایک فساد مچانا چاہتے ہیں، قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو تیار کیا، کہا کہ چلو۔ چنانچہ اللہ کے رسول اپنے ساتھ چند صحابہ کو لے کر نکلتے ہیں۔ 12 رمضان ایک مقام پر پہنچ جاتے ہیں جس کو وادی زفران کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنے لوگ تھے اس کے اندر، اور اس معرکے کے اندر آپ جانتے ہیں سیرت نگاروں نے لکھا کہ 313، بعض کے نزدیک 305 اور بعض کے نزدیک 335۔ عالم کیا تھا ان کا کہ ان کا عالم یہ تھا کہ 70 گھوڑے تھے اور ایک ایک گھوڑے پر 3 سوار تھے۔ تلواریں تھی تو ایسی تلواریں تھی کہ ان میں سے کئی ٹوٹی ہوئی تلواریں تھی، لیکن اللہ کے رسول کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر ہم مدینے میں بیٹھے رہیں گے تو لازمی چیز ہے کہ یہ جو مکے کی طاغوتی طاقتیں ہیں یہ یہاں پر آ کر پوری طریقے سے معاملات کو ختم کر دے گی، اور پھر ایک مرتبہ اہل حق پر آزمائش آ جائے گی۔ چنانچہ 313 جس پر متفقہ ہے بات، ان کو لے کر آپ پہنچتے ہیں، اور ادھر 1000 کا لشکر جرار۔ سوچئے آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج انسان کا علم بہت آگے بڑھ چکا ہے، 313 کا 1000 سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اور 1000 بھی کیسے کہ جن کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ 700 اونٹ ان کے پاس تھے، زرہ بختر تھے، فوجی لباس پہنے ہوئے لوگ تھے ان کے پاس، اور پھر پورے جنگ کے پورا ساز و سامان ان کے پاس تھا۔ اور ادھر یہ معاملہ کہ ایک مختصر گروہ ہے، لیکن کیا چیز تھی ان 313 کے پاس؟ وہ چیز کا نام ہے عقیدہ توحید، اللہ پر یقین، اللہ کی ذات پر بھروسہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا کے وہ عملی پیکر بن کر دنیا کے سامنے آئے تھے، اور ان کے اندر یہ عزم اور حوصلہ تھا کہ اللہ اس بے سر و سامانی کے عالم میں ہم کو نامراد نہیں کرے گا، ہم کو ناکام نہیں کرے گا۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں 1000 کا لشکر نکلتا ہے،
اور اس لشکر کا انداز کیا تھا. رمضان کا مبارک مہینہ ہے. میں دست بستہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کو آپ سن رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. قرآن کو آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک قدم بڑھ کر قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے. قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے. غزوہ بدر کے تعلق سے سورہ انفال، سورہ آل عمران، سورہ حج کی آیات کو اگر آپ پڑھیں گے تو مجھے آ کر یہاں پر تقریر کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. کسی عالم کو غزوہ بدر کی تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ خود اگر مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جنگ بدر کی کتنی بڑی اہمیت ہے. انسانی تاریخ کے اندر اس جنگ نے کس طریقے سے تاریخ کے رخ کو موڑ کر رکھ دیا اور کس طریقے سے بتا دیا کہ بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی جب مدد آتی ہے تو دنیا کی بڑی سی بڑی ظالم طاقت اس کے سامنے ٹک نہیں سکتی ہے. چنانچہ 1000 کا لشکر جو تھا، مورخین لکھتے ہیں کہ 700 گھوڑے بھی ہے، زرہ بختر ان کے پاس موجود ہے اور بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ ہے. اور عالم یہ ہے کہ شراب کے بڑے بڑے جام لے کر نکلے ہیں. قافلے کے سامنے شراب کے جام ہیں، خوبصورت خواتین ہیں، عورتوں کو رکھا گیا. عورتیں شراب پیتی، ناچتی گاتی اور نوجوان ان کے جسموں سے کھیلتے. قرآن مجید نے نقشہ پیش کیا ہے، پڑھیے قرآن کے اندر، تم اس طرح نہ ہو جاؤ جس طرح مکے کے لوگ اتراتے ہوئے نکلے تھے. اگر آج کسی کو اقتدار مل جاتا ہے، اگر آج کسی کو عہدہ مل جاتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ کفار مکہ کا مزاج اپنے اندر اگر پیدا کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر بدبخت اور اس سے بڑھ کر بدقسمت انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کو اکڑ، اللہ تعالیٰ کو غرور، اللہ تعالیٰ کو ہٹ درمی اور اللہ تعالیٰ کو من مانی کرنی ہرگز پسند نہیں ہے. چنانچہ کفار مکہ یہ پورے منفی جذبات کے ساتھ نکلے تھے. کہا تھا کہ آج تو ہم پوروں کا قتل کر دیں گے. کیا حیثیت ہے ان کی؟ کیا سمجھیں یہ اپنے آپ کو؟ کل تک جو ہمارے غلام تھے، کل تک جو ہمارے ٹکڑوں پر پلتے تھے، آج ہم سے آنکھیں ملا رہے ہیں. آج ہمارے قافلے کو روکنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. آج تو ہم ان کا پورا کام تمام کر دیں گے. بڑے بڑے سردار تھے اس کے اندر، اور اس طریقے سے یہ قافلہ نکلا اور اس مقام پر پہنچا. آپ جانتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے کہا، قرآن نے کہا کہ ان لوگوں کے رنگ ڈھنگ اختیار نہ کرو جو یہ کہتے ہوئے اتراتے ہوئے نکلے تھے کہ آج حق کا پرچم کو نیست و نابود کر دیں گے. قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ اپنی چالیں چل رہے تھے اور ہم اپنی چالیں چل رہے تھے، اور اللہ کی چال بڑی ہی کامیاب حکمت عملی ہوتی ہے. بڑی اس کی اسٹریٹجی جو ہوتی ہے، اس اسٹریٹجی کا آپ جیسا رمق برابر بھی دنیا کی پوری طاقت مل کر مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. چنانچہ ان کو اپنی ظاہری شان و شوکت پر، ان کو اپنے ہتھیاروں پر ناز تھا، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ چند منٹوں کے اندر ہم مدینے والوں کا جو ہے نا نیست و نابود کر دیں گے، لاشوں کے انبار کھڑے کر دیں گے اور قتل و خون کا بازار گرم کر دیں گے. چنانچہ اس عزم کے ساتھ اور اس جو ہے جوش و جذبے کے ساتھ وہ مکے کا قافلہ ادھر سے نکلا اور ادھر سے اللہ کے رسول نکلے. ایک مقام ہے مدینے سے 80 میل دور جس کو بدر کہتے ہیں. بدر کے مقام پر جا کر اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے کہا کہ یہ بہتر مقام ہے، یہاں ہم کو ٹھہرنا چاہیے. چنانچہ وہ قافلہ ٹھہر گیا، اور اس کے بعد پھر جو مرحلہ آتا چلا گیا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ جب ایک مقام پر پہنچ گئے اور ادھر کفار مکہ کو معلوم ہو گیا کہ اب تو جنگ یقینی ہے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم راتوں رات جا کر مدینہ پر حملہ کر دیں گے، راتوں رات جو ہے نا کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی، جب صبح ہوگی تو لوگ دیکھیں گے کہ ارے کیا سے کیا حال ہو گیا. لیکن جب معلوم ہوا کہ یہ بھی آئے ہیں پورے مقابلے کے لیے، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے تھے 13 سالہ دور نبوت میں، مکی دور میں جو وعدے کیے گئے تھے آپ سے، ان وعدوں کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پورے کیا. مکے کے اس ابتدائی دور کو یاد کیجئے. اللہ کے رسول خانہ کعبہ میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کی جماعت ہے اطراف میں. ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، ظلم کی انتہا، ظلم اپنی انتہا پر پہنچ چکا ہے، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟
متا نصر اللہ. اللہ کے رسول کا جواب کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے صحابی کیا ابھی وقت آیا تم پر کہ تمہارے جسموں کو کاٹ کر تم کو زمینوں میں گاڑ دیا گیا ہو، تمہارے جسموں کے مسئلے بنائے گئے ہوں، تمہارے ساتھ اس قسم کا کوئی سلوک کیا گیا؟ ابھی تو وقت نہیں آیا، یقینا اللہ کی مدد آئے گی. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور تم کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، یہ اس کا وعدہ ہے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بار بار کئی مقامات پر بدر کے واقعے سے پہلے مکی صورتوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو ہر جگہ آپ کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے، آپ کی ہمت بناتے ہوئے یہ کہا اللہ نے کہ یقیناً اللہ آپ کو سربلند کرے گا، اللہ آپ کو ناکام نہیں کرے گا، آپ کا کلمہ آپ کا جو ہے نا دین غلبہ اللہ تعالیٰ اس کا عطا فرمائے گا، چاہے یہ لوگ دنیا کی کتنی طاقتیں مل جائے آپ کے اس پیغام حق کو گل نہیں کر سکتی ہیں. چنانچہ اب وہ مرحلہ آ گیا کہ بدر کی رات ہے، صحابہ کرام ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام پر سکینت طاری کر دی، دل کا اطمینان. آج ڈاکٹر سے پوچھیے آپ کہ سب سے بڑی پریشانی آج کے انسان کی یہ ہے کہ اس کو دل کا اطمینان نہیں ہے. دولت کا انبار ہے، بے حساب دولت ہے. بعض ایسے سرمایہ داروں کو میں جانتا ہوں کہ جب زکوٰۃ کی بات آتی تو کہتے ہیں کہ صاحب جائیے آپ فلاں کمرے میں اتنے نوٹوں کے بنڈل ہے، جتنے لینا ہے لے لیجئے، بس ایک دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ذرا اطمینان دے، بچوں سے پریشان ہوں، فلاں سے پریشان ہوں، دولت کو محفوظ کیسے رکھوں. تو آج انسان کا سب سے بڑا مسئلہ دل کا سکون ہے. ہر 10 انسانوں میں سے 5 انسان کم از کم ایسے آپ کو ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ واقعی مجھے اطمینان قلب نہیں ہے، سب کچھ ہے لیکن کیا وجہ ہے نہیں معلوم ہے. قربان جائیے اصحاب بدر پر. صبح کے سورج کے طلوع ہونے کے بعد جنگ ہونے والی ہے، تلواریں چمکنے والی ہے، صحابہ کو معلوم ہے کہ بدر کے میدان میں ہمارا خون بہنے والا ہے، ہم زندہ جانے والے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا سکینت طاری فرما دی. قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ وہ لوگ اطمینان کے ساتھ سو گئے، کوئی فکر ان کو نہیں رہی. اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ اطمینان سے ہر ایک اپنے خیمے میں آرام کرو، کل جنگ ہوگی، خدا نہ خواستہ اگر آپ جاگیں گے تو جسم آپ کا مزمحل رہے گا، آپ جو ہے نا تلوار نہیں چلا سکیں گے، آپ بس ہمت ہو جائیں گے، لہذا آرام کرو جا کے. سب کو آرام کرنے آپ نے بھیج دیا، لیکن آپ کا عمل کیا تھا؟ یہ عمل امت مسلمہ کو سبق کس بات کا دے رہا ہے کہ ہم تدبیریں پوری اختیار کریں، وسائل ریسورسز پورے استعمال کریں، اس کے بعد اللہ پر توکل کریں. کچھ نہیں کر کے اللہ پر توکل کرنا یہ اللہ کو پسند نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے. آج امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر 1.5 ارب کی یہ آبادی ہے، کوئی معمولی آبادی نہیں ہے. 57 مسلم کنٹریز آر دیر. 80% آف انرجی از وتھ اس. 80% انرجی پر ہم قابض ہیں. جو انرجی جس کو آپ کہتے ہیں انگریزی میں، یعنی اسی سے تو سب چیز بنتی ہے آپ کی. پیٹرول، سونا، چاندی، کیا کچھ آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ بے وزن ہیں، بے قیمت ہیں، بے وقت ہے. اس لیے ہے کہ آپ کے پاس اللہ سے وہ رشتہ نہیں ہے جو رشتہ ہم نے اصحاب بدر میں دیکھا. رات کی تاریکی ہو گئی، صحابہ کرام چلے گئے، اور اللہ کے رسول کا معاملہ کیا ہوتا؟ اللہ کے رسول ایک خیمے میں گئے اور جا کر نماز ادا کی، اور نماز کے بعد جو دعا آپ نے کی سجدے کی حالت میں، مورخین لکھتے ہیں کہ بار بار آپ کے جسم پہ سے چادر ہٹ جاتی، آپ چادر سیدھے کرتے، دعا کرتے. کیا دعا تھی؟ پوری سیرت کی کتابوں میں موجود ہے وہ دعا. آپ نے کہا اے اللہ، مجھ میں جتنی طاقت تھی، جتنی قوت تھی، میں سارے لوگوں کو لا کر تیرے دین کے غلبے کے لیے یہاں پر کھڑا کر دیا ہوں. کل جب صبح ہوگی، دشمن سے مقابلہ ہوگا، تو اے اللہ اگر یہ 313 کل کام آ جائے اور خدا نہ خواستہ ان کا نام و نشان مٹ جائے تو پھر تیرے دین کا بھی نام و نشان مٹ جائے گا، کوئی تیرا کلمے کو بلند کرنے والا نہ ہوگا. اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما تاکہ تیرے دین کو غلبہ آتا ہو. آسمان سے ندا آئی،
اے اللہ کے رسول، آپ پریشان مت ہوئیے، آپ غم زدہ مت ہوئیے، ہم 1000 فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد فرمائیں گے۔ غور فرمائیے کیسا یہ وعدہ تھا، کیسا اللہ کی طرف سے نصرت کا یہ اعلان تھا۔ کہا کہ آپ فکر مت کیجئے، آپ کا جو کام تھا آپ نے کر دیا، آپ کی جو ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری آپ نے نبھا دی۔ ایسا نہیں ہے کہ بابری مسجد شہید ہو گئی، مسلمانوں مسجد میں بیٹھ کر 100 مرتبہ یہ پڑھ لو، 100 مرتبہ یہ پڑھ لو۔ کیا ہوا؟ مسجد آپ کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ آج شریعت ہے، اتراکھنڈ کے اندر یونیفارم سول کوڈ نافذ ہو گیا، کوئی مسلمان دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ آج کی تاریخ میں کوئی مسلمان 3 مرتبہ طلاق نہیں کہہ سکتا کسی عورت کو بیک وقت۔ کوئی مسلمان کی شادی جب تک کہ رجسٹر آفس میں رجسٹر نہ کی جائے وہ شادی قانونی نہیں مانی جاتی ہے۔ یو پی آپ کے جو ہے نا اتراکھنڈ میں قانون بن گیا ہے، ہم کیا کر سکے؟ رمضان کی رونقیں باقی ہے، رمضان کی حلیمیں کھا رہے ہیں، اطمینان سے پھر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اسلام پر تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں، ایک کے بعد ایک حملہ ہو رہا ہے۔ اور آپ جان رہے ہیں ابھی وقت ترمیمی بل آ رہا ہے، وقت ترمیمی بل کو حکومت پیش کرنے جا رہی ہے اور منظور کرنے کا بظاہر پورا انہوں نے سامان کر لیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہو سکتی ہے کہ اس کی بنیاد اس کو روکا جا سکے۔ غور فرمائیے، اسباب کچھ نہیں کیے ہم نے، نتائج ہمارے سامنے ہیں کہ 450 سال کی بابری مسجد چھین لی گئی، گیان واپی مسجد پر مسئلہ چل رہا۔ آج سنبل کے حالات اگر آپ سنیں گے تو آپ کروٹیں لیتے ہوئے رات گزار دیں گے، آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ سنبل کے ایک گھر سے 5 بچے گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ سنبل کے عوامی نمائندہ MP جو ہوتا ہے اس پر کئی مقدمات ڈال دیے گئے ہیں۔ یہ آج کا ہندوستان ہے، یہ آج کی جمہوریت ہے جس کے ہم قصیدے پڑھتے پڑھتے 75 سال گزار چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا دعا کی؟ اے اللہ تو ان کو باقی رکھ تاکہ اسلام باقی رہے۔ اور اللہ کی مدد آئی، آج بھی وہ مدد آ سکتی ہے، آج بھی اللہ ہماری مدد کے لیے تیار ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اے بندے، جب تو مجھے پکارتا ہے تو میں صرف تیری پکار نہیں سنتا ہوں بلکہ تیری پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔ میرا اور آپ کا رب میری اور آپ کی شہرک سے قریب ہے، وہ میری دل کی آہٹ کو سنتا ہے۔ مجھے زبان سے گلا اور شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اصل چیز عمل کو درست کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عمل کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اصحاب بدر کا یہ عمل تھا، چنانچہ اللہ کے رسول گڑ گڑاتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اور دعا کا یہ نتیجہ نکلا کہ جب صبح ہوئی اور جب تلواریں چلی، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ مقابلہ ہوتا رہا۔ 17 رمضان کی 2 ہجری کی تاریخ تھی اور یہ مقابلہ ہوا، اور اس مقابلہ کب تک چلا؟ عصر تک یہ مقابلہ ہوتا رہا، اور اس کے بعد جب نتائج سامنے آئے تو دنیا نے سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ 1000 کے لشکر پر اللہ تعالیٰ نے 313 کو کامیابی عطا فرما دی تھی۔ بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے، مکے میں کوہرام مچ گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اتنا بڑا جو معرکہ ہوا، اس کے اندر جو صحابہ کرام کی جو شہادت ہوئی وہ صرف 14 صحابہ کرام 313 میں سے اس میں جو ہے نا شہید ہوئے، جن میں سے 8 انصار اور 6 مہاجرین ہیں، اور پھر ایک بڑی تعداد کفار و مشرکین کی شہید ہوئی۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک ماتم بچ گیا مکے کے اندر، ارے یہ کیا ہو گیا، ہم کیا سمجھے تھے اور کیا معاملہ ہو گیا۔ تو یہ معاملہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ مکے والوں نے خدائی طاقت سے ٹکرانے کا فیصلہ کیا تھا، انہوں نے خدا کی حاکمیت کو چیلنج کیا تھا، انہوں نے رسول کی رسالت کو جھٹلانے کا کام کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہرگز برداشت نہیں کرتا کہ کوئی بندہ خالق کا کھائے اور پیے اور اسی کی نافرمانی کرے اور اسی کے نظام کی مخالفت کرے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ جب غزوہ بدر کا معاملہ مکمل ہو گیا اور 313 جو مجاہدین کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، کیسے کامیابی ملی؟ قرآن نے کہا، کیا کہا؟ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، کہ اصحاب بدر تم نے قتل نہیں کیا ان کو، ہم نے قتل کیا ان کو۔
اللہ اپنے ذمے لے رہا ہے۔ کیسے قتل کیا؟ وما رمیت اذا رمیت ولکن اللہ رما، کہ وہ کنکریاں جو پھینکی ہم نے پھینکی اپنی طرف سے، تم نے نہیں پھینکی۔ وہ کنکری کیا تھی؟ ایک آج کے میزائل سے بڑھ کر اس کی طاقت تھی کہ جو کنکری اس شخص پر پڑتی وہ شخص ڈھیر ہو جاتا وہاں پر۔ آپ بتائیے اللہ کی طاقت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ آج ہمارے ملک کے وزیر اعظم 141 کروڑ کی آبادی اور پارلیمنٹ کی 232 سیٹوں پر اپنی عددی طاقت کے گھمنڈ میں ایسے قوانین بنا رہے ہیں اور ایسی حکومت چلا رہے ہیں کہ جن کے سامنے ہلاکو اور چنگیز خان کو بھی شرم آ رہی ہوگی۔ اس سے زیادہ بدترین دور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان پر کبھی نہیں آیا کہ 232 آپ کے ایم پیز ہیں اور حلیف پارٹیوں کو آپ لے لیے ہیں اور مسلمانوں کی شریعت پہ مداخلت، مسلمانوں کی اوقافی جائیداد پر قبضہ، مسلمانوں کے دینی تعلیمی اداروں پر قبضہ، اور اب تو مسلمانوں کی یونیورسٹیوں پر قبضہ۔ ایک ہفتے کے اخبارات آپ پڑھیے کہ میگھالیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر محبوب الحق، جو بہت ہی ذہین انسان، ماہر تعلیم، اور ایک ایسی یونیورسٹی جس کے بچے پورے ہندوستان میں ٹاپ پر آتے ہیں، جہاں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بچے پڑھتے ہیں، اس کے وائس چانسلر کو رات کے 2 بجے گرفتار کر لیا جاتا ہے، محض اس لیے کہ یہ یونیورسٹی مسلم بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام کر رہی ہے۔ مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور میں ہے، وہاں کے وائس چانسلر عتیق اللہ صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ سہارنپور میں جہاں دیوبند کا بڑا مدرسہ ہے، وہاں ایک یونیورسٹی ہے، ایک ایم ایل سی صاحب نے اپنے پیسے سے قائم کی، 414 ایکڑ زمین پر یونیورسٹی ہے، لیکن اس سسٹم کو بند کر دیا گیا، ان کے 4 بچوں کو لے جا کر جیل میں بند کر دیا گیا۔ اعظم خان کی یونیورسٹی ہے رامپور کے اندر، مولانا جوہر یونیورسٹی، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اور وہاں کے بچوں کے تعلیمی نقصان کر دیا گیا۔ آپ بتائیے یہ کچھ حالات آپ کے سامنے ہیں، ان حالات کے اندر غزوہ بدر کا پیغام کیا ہو سکتا ہے؟ کیا میں صرف واقعات سنا کر چلے جاؤں، کوئی آپ کو دعوت فکر نہ دوں، آپ کو کوئی سوچنے کا موقع نہ دوں؟ آپ کم از کم رات میں جا کر سوچیں کہ بحیثیت فرض کے میری ذمہ داری ان موجودہ حالات میں کیا بنتی ہے۔ ہم قائدین پر، ہم علماء پر، ہم جماعتوں پر تنقید کرنے کے تو بڑے عادی ہو گئے ہیں۔ میں آرٹیکلز بھی لکھتا ہوں، شاید آپ پڑھتے یا نہیں پڑھتے نہیں معلوم، منصف میں میرا آرٹیکل آتا ہے ہر جمعہ کو، ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد، پڑھیے آپ۔ میں اتنے مختصر مجمع میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو ایسی بات نہیں یہاں کہہ رہا ہوں، میں نے لکھا ہے کئی مرتبہ کہ آج امت مسلمہ کو سب سے بڑا جو پیغام ملتا ہے رمضان کے ذریعے کہ آپ روزے رکھ رہے ہیں، آپ خیر کے کام کر رہے ہیں، لیکن سوچئے کہ آپ کے اندر خدا سے تعلق ہونا چاہیے تھا اور ایمان پر جو ثابت قدمی ہونی چاہیے تھی، ایمان پر ڈٹ جانے کا جو حوصلہ ہونا چاہیے تھا، کیا وہ حوصلہ میرے اور آپ میں موجود ہے؟ قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة۔ یہ آیت مختلف مقامات پر چھوٹے موٹے الفاظ کے فرق کے ساتھ آئی ہے، پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے کن کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے؟ ضمانت ان کے لیے ہے جو یہ کہے کہ قالوا ربنا اللہ، کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اس پر ڈٹ گئے، جم گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ چھوٹے سے معمولی مفاد کے لیے ایمان کا سودا کر دیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان حالات کے اندر بھی کوئی مسلمان گردن چھری رکھ دی جا رہی ہے، چاقو رکھ دیا جا رہا ہے، کہو شری رام، لیکن نہیں کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کہوں گا شری رام، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہوں گا، اور یہ کہہ کر وہ جان دے رہا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آج بھی امت میں ایمان کی روح باقی ہے، ایمان کا جذبہ باقی ہے، اس کو مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے، اس کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ جنگ بدر میں رات کی تاریکی کے اندر اللہ کے حضور آپ حاضر ہو گئے اور دعا کی، اور دعا کا نتیجہ بھی ظاہر ہو گیا کہ 1000 فرشتوں کی مدد آئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابی آپ کو عطا فرمائی۔ دوسرا پیغام جنگ بدر کا کیا ہے؟ آج پوری امت مسلمہ بلکہ جان بوجھ کر وانٹیڈلی ان کو اس میں گمراہ کیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ اقلیت میں ہیں، آپ کیا کر سکتے؟ آپ 18 کروڑ کیا کرتے؟ آپ 79 کروڑ ہے، ان کے سامنے آپ مقابلہ کر سکتے؟ غزوہ بدر کا پیغام بتاتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے
تعداد کبھی مسئلہ نہیں رہی ہے، کثرت و قلت کا معاملہ کبھی نہیں رہا ہے۔ غزوہ بدر نہیں، پوری تاریخ اسلام کو آپ پڑھ لیجئے، پوری انبیاء کی تاریخ کو آپ پڑھ لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ ایک بیٹا ایک بیوی تھے، کوئی نہیں تھے ساتھ، باپ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا، آگ تیار کر دی گئی تھی، لیکن آپ اعلان حق کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کتنی قوم آئی، مختصر لوگ آئے، لیکن آپ نے پیغام حق ادا کیا۔ اللہ کے رسول کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ تو عزیزانہ گرامی، آج دانشہ طور پر ہمارے خاص طور پر دانشور طبقہ یہ بات پھیلا رہا ہے کہ صاحب آپ مختصر ہیں۔ ہمارے سے کہتے بعض لوگ، ارے کب تک بابری مسجد کی بات بھائی، کب تک آپ وقت ترمیمی بل کی بات؟ ابھی محبوب نگر میں جلسہ ہوا، تقریباً 10-15 ہزار لوگ موجود تھے وہاں، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور میں وہاں موجود تھا۔ ہم نے تقریر کی 35 منٹ، لوگ سنے، لوگوں کو معلوم ہوا کہ کیا ہے آخر یہ وقت بل۔ آج کہہ رہے ہیں کہ صاحب وقت بل آنے سے کیا ہوگا؟ ایک صاحب نے کہا کہ بھائی آپ کو کیا فائدہ ہوا وقت، کیا 100 گز زمین آپ کو ملی؟ میرے اور آپ کا معاملہ نہیں ہے، یہ آپ کی شریعت میں مداخلت ہے، اور شریعت میں مداخلت کو کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ کیسے؟ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب مدینے کو ہجرت فرمائی، آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھیے، ایک زمین تھی، آپ نے پوچھا یہ زمین کس کی ہے؟ کہا کہ یتیم بچوں کی ہے۔ بلایا ان یتیم بچوں کو، کہا کہ بچوں اس زمین کو ہم خریدنا چاہتے ہیں اور خرید کے اس کو وقف کرتے ہیں تاکہ اللہ کا گھر یہاں پر تعمیر ہو۔ تو آپ نے اس زمین کو خریدا اور اس کے بعد وہاں پر مسجد تعمیر فرمائی۔ یہ پہلا وقف تھا جو اللہ کے رسول کی طرف سے کیا گیا۔ صحابہ کرام کے دور میں آپ دیکھ لیجئے کتنی جائیدادیں وقف کی گئی ہے، پھر ہمارے مسلم حکمرانوں نے کتنی جائیدادیں وقف کی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ وقف بھی آنے سے کیا ہوگا؟ آپ سمجھیے کہ اگر وقف نیا وقف قانون آ جائے گا، جتنی ہماری وقف کی جائیدادیں ہیں، آپ نے اتنی بڑی مسجد بنا لی، کل آپ سے سوال کیا جائے گا کہ لائیے پیپر بتائیے آپ نے کتنی زمین خریدی تھی اور اس میں کتنا آپ نے ایکسپینشن کیا ہے۔ چلیے توڑیے اس کو، پہلے باؤنڈری وال کو توڑیے، وضو خانے کو توڑیے، فلاں کو توڑیے۔ درگاہ ہے، درگاہ سے کہا جائے گا ٹھیک ہے صاحب قبر کو باقی رکھیے، آپ کے پاس کہاں ہے لائیے کتاب میں، گنبد بنانا کہاں لکھا ہوا ہے مجھے بتائیے، کہاں قبرستان رہنا درگاہ کے ساتھ بتائیے، نکالیے، چلیے پورے قبرستانوں کو ختم کیجیے۔ دینی مدارس پر حملہ ہوگا، کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہیں، مولوی ملا بناتے ہیں تم۔ یو پی کے چیف منسٹر نے اسمبلی میں کہا کہ ہم اردو پڑھا کر مسلمان بچوں کو کٹ ملا نہیں بنانا چاہتے ہیں۔ 15 دن پہلے کا بیان پڑھ لیجیے آپ۔ ہاں بتائیے، آسام کے اندر 3 مدارس کو بلڈوزر لگا دیا گیا، اس شک کی بنیاد پر کہ ایک بنگلہ دیشی آیا وہاں پر۔ ارے بنگلہ دیشی آیا تو اس کو گرفتار کرتے، آپ اس پر مقدمہ چلاتے، لیکن آپ نے 300 بچوں کا جیسا مستقبل تباہ کر دیا۔ تو عزیزان گرامی، اس بیماری سے نکلیے کہ آپ اقلیت میں ہیں، آپ اکثریت میں ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ مطالعہ کیجئے بین المذاہب کا، آپ ہر ایک کو ہندو سمجھتے ہیں لیکن ہر شخص ہندو نہیں ہے۔ عثمان یونیورسٹی کے پروفیسر ایک ہندو ہے، انہوں نے کتاب لکھی وائی آئی ایم ناٹ ہندو، ان کا نام ہے پروفیسر کنچا آلیہ۔ آپ جانتے انہوں نے کہا کہ میں ہندو نہیں ہوں، میں دلت ہوں، میں شیفرڈ ہوں، دلت نہیں شیفرڈ ہوں میں۔ آپ بتائیے، دلت کہتے ہیں کہ صاحب آپ ہم کو کیوں کہتے ہیں ہندو ہیں جبکہ ہم سب کو ہندو کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 85% کی آبادی میں کئی ان کی ذاتیں ہیں، کئی ان کے طبقے ہیں، ایک کی ریچول دوسرے سے نہیں ملتی، ایک کا کسٹم دوسرے سے نہیں ملتا۔ شکر ادا کیجئے کہ آپ ایک کلمے کے ماننے والے ہیں، آپ ایک رسول کے ماننے والے ہیں، آپ کا ایک کعبہ ہے، آپ کا ایک قرآن ہے اور آپ کی ایک شریعت ہے، تو آپ ایک ہیں، وہ کئی ہیں۔ اس فرق کو سمجھے بغیر ہم یہ سمجھے کہ ہم کمزور ہو گئے، ہمارے میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں پوری دنیا کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ 57 مسلم ممالک ہے، اور غزہ کے اندر گزشتہ 16 مہینے سے مسلمانوں کا خون، فلسطینیوں کا خون کس طریقے سے بہایا جا رہا ہے۔ 1.5 لاکھ فلسطینی شہید ہوئے۔ ایک میگزین ہے لندن سے نکلتا ہے، لا نیسٹ اس کا نام ہے، گوگل میں آپ تلاش کیجئے، اس نے رپورٹ شائع کی ہے کہ 1.5 لاکھ فلسطینیوں کا قتل عام ہوا ہے غزہ کے اندر۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے اللہ سے تعلق کو کمزور کر لیا۔ عزیزان گرامی، اس رمضان کے مبارک مہینے میں جس طریقے سے اللہ کے رسول نے بدر کے میدان میں کھڑے رہ کر دعا کی، ویسے ہم کو کرنا ہے اور اقلیت اور اکثریت کے چنگل سے نکلنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات بدر کا میدان کے اندر جو نظر آتی ہے، کیا تھی وہ؟
ایک معاملہ ہے کہ ایک باپ اسلامی لشکر میں ہے تو بیٹا کفار کے لشکر میں ہے، چچا اسلامی لشکر میں ہے تو بھتیجا کفار کے لشکر میں ہے۔ اب آپ بتائیے کیا ہونا چاہیے تھا؟ لازمی چیز ہے کہ محبت غالب آ جاتی ہے انسان پر، اور انسان جو ہے نا اس وقت اپنے آپ کو روک لیتا ہے بعض چیزوں سے، لیکن یہاں معاملہ یہ ہوا کہ ساری خونی رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر جو حضرت ابو بکر کے صاحبزادے تھے، جنگ کے بعد کہتے ہیں کہ ابا جان ایک مرحلہ آیا تھا کہ آپ میری تلوار، آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے تھی، میں چاہتا تو اپنی گردن، آپ میری تلوار سے آپ کی گردن اڑا دیتا، لیکن شفقت محبت فطری پا مجھ پر غالب آ گئے اور میں نے تلوار کو کھینچ لیا، میں نے تلوار آپ پر نہیں چلائی کیونکہ آپ میرے والد ہیں۔ باپ کا جواب کیا تھا؟ حضرت ابو بکر کا جواب تھا، بیٹے شکر ادا کر کہ تو میری تلوار کی زد میں نہیں آیا، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا، کیونکہ مجھے اسلام عزیز ہے، تو کافر بیٹا مجھے عزیز نہیں ہے۔ آج آپ بتائیے میں اور آپ اپنی اولاد کی تربیت کے معاملے میں کتنے فکر مند ہیں، کتنے مفکر ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مدرسہ بچوں کی تربیت کرے، استاد تربیت کرے، جماعت تربیت کرے، والدین کا کام کیا ہے؟ کوئی کام ان کا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہی تربیت تھی کہ جس کے نتیجے میں آپ جانتے کہ یہ نتیجہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آخری بات میں آپ کے سامنے کہتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ جو لوگ بدر کے میدان میں گرفتار کیے گئے کفار مکہ، جن کی تعداد تقریباً 70 کے قریب تھی، ان میں سے بعض لوگ پڑھے لکھے تھے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ ہمارے بچوں کو تعلیم دیں، ان کو علم سکھائیں، تو ہم تمہاری سزا میں کمی کر دیں گے، تخفیف کر دیں گے۔ اس طریقے سے آپ نے کفار مکہ سے اپنے دینی بچوں کو تعلیم دلوائی۔ اب آپ بتائیے تعلیم کے معاملے میں ہمارا کیا حال ہے؟ عصری تعلیم کو لے لیجئے یا دینی تعلیم کو لے لیجئے، حالت اس قدر بھیانک ہے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ یہ کہتی ہے ہندوستان کے جتنے طبقے ہیں سب ہم سے تعلیم میں آگے ہیں، سوائے نیو بدھسٹ ہمارے سے اوپر، بقیہ سب ہمارے سے اوپر، ایک نیچے ہے نیو بدھسٹ۔ 50 اگر پوسٹ گریجویٹ ہیں ان میں ایک مسلمان، 25 گریجویٹ ہے تو اس میں ایک مسلمان۔ آپ بتائیے جس ملت کو، جس امت کو سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی آپ سب جانتے ہیں وہ علم سے متعلق تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ یاد رکھ لیجئے علم کے ذریعے ہی آپ دین کو سمجھ سکتے ہیں، علم کے ذریعے ہی آپ حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں، علم کے ذریعے ہی آپ جو ہے نا باطل کی سازشوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ امت علم کے میدان میں پیچھے ہو جائے گی تو لازمی چیز ہے اس سے ہم کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو معرکہ برپا کیا، قرآن نے کہا اس کا مقصد کیا تھا، لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا حق کو حق ظاہر کر دے، باطل کو باطل ظاہر کر دے۔ غزوہ بدر کے ذریعے حق ظاہر ہو گیا کہ حق کیا ہے، حقانیت کس کو کہتے ہیں، حق کے لمبردار کون ہوتے ہیں، اور باطل کیا ہوتا ہے، اور باطل کے عزائم کیا ہوتے ہیں۔ تو غزوہ بدر کا پیغام آپ کے اور میرے اور پوری امت مسلمہ کے لیے یہی ہے کہ ہم پورے اسباب کو استعمال کریں اور باطل سازشوں سے چوکنا رہیں، باخبر رہیں، حالات سے مقابلہ کرنے کا عزم اور اپنے اندر حوصلہ پیدا کرے، اور ذہن سے ان باتوں کو نکال دے کہ دنیا میں کوئی اور ہم سے زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے، کوئی ہم سے زیادہ غلبہ رکھنے والی طاقت ہو سکتی ہے۔ یاد رکھ لیجئے مسلمانوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس روئے زمین پر بلند مقام عطا نہیں فرمایا ہے۔ کہا گیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور دوسرے کہا گیا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم ہی کامیاب ہوگے، تم کو ہی اللہ سرخرو کرے گا۔ رنجیدہ مت ہو، افسردہ مت ہو، پریشان مت ہو، شرط یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ ایک ہی شرط اللہ نے بار بار کہی کہ شرط ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ تو ہم تو مسلمان ہیں،
کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ مسلمان نہیں ہے، لیکن ایمان کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو اگر ہم پورا کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس ملک کے اندر ایک باعزت مقام عطا فرمائے گا، ایک باوقار مقام عطا فرمائے گا، اور دنیا کے اندر یہ امت پوری دنیا کی حکمرانی کر سکے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو غزوہ بدر کے صحیح پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی اسپرٹ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے حالات میں ہم کو اس سے درس بصیرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نور خدا ہے کفر کی حالت پہ قندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عالی جناب اسلام مجاہد صاحب جو ایک فکر انگیز، ولولہ انگیز اور تاریخ ساز بیان جنگ بدر پہ دے رہے تھے۔ جامع مسجد گدا بیگ کے انتظامیہ کی ہمیشہ یہی سوچ و فکر رہتی کہ ایسے بہترین عنوانات کے ذریعے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں تک ایک پیغام پہنچا کر ان کے اپنے زندگیوں میں اسلامی اسپرٹ کو پیدا کرے، اسلامی تاریخ سے واقف کرے۔ مہمان مقرر کا جذباتی اور ولولہ انگیز بیان سے مجھے چند اشعار جو ہمارے اور آپ کے جذبات کی، احساسات کی، خیالات کی ترجمانی کرے گا، وہ یہ ہے کہ وہ جرت سراپا، وہ ہمت مجسم، وہ جرت سراپا، وہ ہمت مجسم، وہ راتوں کا عابد، وہ دن کا سپاہی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ جس نے دنیا کی سیاست کی زلفیں سوار دی، وہ جس نے دنیا کی سیاست کی زلفیں سوار دی، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی۔ اے ملت کے نوجوانوں، اگر ان سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو تو تم اپنی زندگی کا ویترا بدلنا پڑے گا۔ نفاق زبان و عمل سے نکل کر، نفاق زبان و عمل سے نکل کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا۔ خبر دے رہا ہے محمد مصطفیٰ کا وہ عظیم اسوہ حسنہ، جسے قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، بہت سے امتحانات درپیش ہوں گے۔ اے ملت کے نوجوانوں، بہت سے امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں سے چلنا پڑے گا۔ بہرحال جامع مسجد گدا بیگ کے انتظامیہ کی ہمیشہ یہی فکر رہتی کہ ان مہمان علماء کرام کو، مہمان مقررین کو بلا کر آج کے اس موجودہ حالات میں جس طریقے سے مہمان مقرر نے 13 سالہ مکی دور کی باتیں بھی ہمارے سامنے رکھی، تو 10 سالہ مدینے کے فتوحات کی بات بھی ہمارے سامنے رکھی، تو آج کے اس موجودہ دور میں جس حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں ان چیلنجز کو بھی ہمارے سامنے رکھ کر یہ ہمت افزائی کا پیغام ہمارے سامنے رکھا کہ تعداد کبھی معنی نہیں رکھتی، تعداد کبھی ہمارے سامنے معنی نہیں رکھی۔ جنگ بدر میں ہماری تلواریں چمکی تو جنگ احد میں فتوحات ہمارے قدم کو چومنے کے لیے بےتاب تھے۔ تو ملت کے نوجوانوں، ملک میں حالات چاہے کس طرف بھی ہو، تم اپنے عزائم میں، تم اپنی ہمتوں کو باندھے اور اپنی اتحاد و اتفاق کو قائم رکھیں، تو چاہے حالات کچھ بھی کیوں نہ ہو، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ رہے گی۔ تو میں ملت کے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے تعلقات مسجد کے ان پلیٹ فارموں سے وابستگی رکھیے تاکہ آنے والے وقت کے چیلنجز کو ہم ہمارے اتحاد کے ذریعے نمٹ سکیں۔ بہرحال آج کے اس تاریخ ساز عنوان پر جو جلسہ ہوا، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جنگ بدر کے وہ جذبات، وہ احساسات کو آپ سمجھنے میں آسانی ہوئیں گی۔ پھر ایک مرتبہ ہم تمام کی جانب سے مہمان مقرر جناب اسلام محی الدین صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اس جلسے کی برخاستی کا اعلان کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔